آپ کی تالیوں کے ساتھ آپ سب کھڑے ہو جائیں گے، خدا کے خادم کو اور خدا کے کلام کو تالیوں کے ساتھ ویلکم کریں گے۔ میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کے چرچ میں آ کر، آپ لوگوں کے ساتھ مل کر۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خاص طور پر اس چرچ بلڈنگ کے لیے آپ سب کو مبارک ہو۔ تو آج میں جو خدا کا کلام آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو چند باتیں ہیں، جو چند پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کو غور سے سنیں۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب تو خدا کے گھر میں قدم رکھے تو سنجیدگی سے رکھ۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ نہیں کام کرتا، لیکن وہ انسان کے ساتھ ہی چرچ تک گھس آتا ہے اور پھر اس کو کلام نہیں سننے دیتا، وہ باتوں میں لگاتا ہے، وہ رشتہ داریوں میں گھیر لیتا ہے۔ چرچ میں جب ہم بیٹھے ہوتے تو کوئی ادھر سے بولے گا، کوئی ادھر سے بولے گا، اور ہماری توجہ کو وہ بٹا دیتا ہے، ہماری توجہ کو کسی اور طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، شیطان کی اس چال کو سمجھنا کہ وہ آپ کو خدا کا کلام سننے سے روک رہا ہے۔ تو آئیں ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں، میکا نبی کا صحیفہ، اس کا 6 باب، اس کی 6 آیت سے 8ویں آیت تک ہم پڑھتے ہیں۔ 6 باب 6 سے 8ویں آیت تک۔ میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانیوں اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پہلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے دوں؟ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ہم سب مل کر دوبارہ سے بولیں آمین۔ اس حوالہ میں یہ بتایا گیا ہے پہلی آیت میں کیا لے کر خداوند کی حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو سجدہ کروں، اور کیوں کر خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں۔ یہ ایک سوچ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ہم کو کیا دیا، پاکستان نے ہم کو کیا دیا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ اسی طرح خدا نے ہمارے لیے تو بہت کام کیے، زندگی دی، سلامتی دی، فیملیز دی، گھر دیا، بچے دیے، تو ہم نے کیا دیا؟ تو یہی سوچ کر یہاں پہ کہا گیا ہے میں کیا لے کر خداوند کی حضور آؤں۔ تو خدا کیا چاہتا ہے ہم سے؟ پہلے تو یہ جاننے کی ضرورت ہے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم کریں، ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ خدا آپ سے چاہتا ہے کہ ایمانداری سے کام کریں۔ کیا خدا چاہتا ہے کہ رحم دلی سے دوسروں پر محبت کریں، خدا کے ساتھ حلیمی سے چلیں؟ لیکن میرے عزیزو، یہ سب سطحی باتیں ہیں۔ یہ اس وقت ہوں گی جب ہم کچھ عمل کریں گے، جب ہم کچھ کردار ادا کریں گے، کچھ سٹیپس اٹھائیں گے، کچھ پروسیس کریں گے، تو پھر یہ سارا کچھ ہم اچھے اقدامات کر سکتے ہیں، اچھے کام کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ہم
خدا کی طرف آئیں تو صحیح، پہلے ہم توبہ تو کریں، پہلے ہم اپنے گناہوں کا اقرار تو کریں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کسی گناہ گار کی نہیں سنتا، تو پہلے اقرار کر کے ہمیں اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے اور توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ متی 4 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ کس نے کہا؟ یسوع نے کہا۔ یسوع نے توبہ کی منادی شروع کی کہنا، یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ کہنا شروع کیا۔ یسوع نے منادی کا آغاز کیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت بھی یہ ضرورت تھی، اس سے پہلے بھی یہ ضرورت تھی، اور آج بھی یہ ضرورت ہے توبہ کرنے کی، کیونکہ شیطان جب تک سزا اس کو نہیں مل جاتی اس وقت تک وہ اپنی چالاکیاں کرتا رہے گا اور لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا، اس وقت تک توبہ کی ضرورت پڑتی رہے گی۔ جب تک ہم توبہ نہیں کرتے ہم ان لوگوں میں شمار نہیں ہوتے۔ ہم نے یہ حوالہ تو پڑھا کہ یسوع نے کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ پھر اگر ہم اعمال میں دیکھیں، اعمال 3 باب اس کی 19ویں آیت میں، تو یہاں پر پطرس رسول جو ہے وہ فرما رہا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ۔ رجوع لانے کا مطلب ہے توجہ دو۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ ہم کڑتے رہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، گزارا نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم اپنا انالیسز کریں، اگر ہم اپنا تجزیہ کریں تو ہم دیکھیں کہ کیا ہم توبہ یافتہ ہیں، کیا ہم نے مسیح کو قبول کیا ہوا ہے۔ بائبل میں تو یہ وعدہ کیا گیا ہے، پس توبہ کرو رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح سے خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں گے۔ پھر کوئی ٹینشن نہیں، پھر کوئی پریشانی نہیں، پھر کوئی ناکامی نہیں، کیونکہ بائبل کا وعدہ مجھے یقین ہے کہ ایک 100% لوگ کہتے، میں تو کہتا 1000% مجھے یقین ہے، اس سے بڑھ کر یقین ہے مجھے کہ بائبل سچی ہے۔ بائبل میں کوئی وعدہ جھوٹا نہیں ہے، خدا وعدوں کا سچا ہے، وہ برحق ہے، اس نے جو وعدہ بائبل میں کیا وہ پورا ہوگا۔ اس لیے یہ وعدہ جو ہے کہ تازگی کے دن آئیں گے، تازگی کے دن پریشانی والے تو نہیں ہوتے، غم کے نہیں ہوتے، دکھ کے نہیں ہوتے، اس لیے یہ کب آئیں گے؟ جب ہم توبہ کریں گے۔ یسوع نے کہا، رسولوں نے کہا۔ ہم ایک اور حوالہ اگر دیکھیں، اعمال کا 17واں باب اور اس کی 30ویں آیت، پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں۔ کون؟ خدا۔ پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے، پہلے تو وہ نظر انداز کرتا رہا، لیکن اب وہ کہتا ہے، سب آدمیوں کو حکم دیتا ہے۔ یہاں پہ آدمی سے مراد صرف میل ہی نہیں، صرف مرد ہی نہیں، بلکہ سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ سب کو حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں۔ یسوع نے کہا، شاگردوں نے کہا، خدا نے کہا۔ ہم کسی پر تو یقین کریں گے نا، کہ ہم سب کسی پر یقین نہیں کریں گے، ہم بائبل پر تو یقین کریں گے، اور پھر جب ہم توبہ کریں گے تو تازگی کے دن اور گناہوں کے مٹائے جانے کے انعامات اور بہت کچھ چیزیں، خوشحالی کے دن، تازگی کے دن، یہ سب ہمیں نصیب ہوگا۔ پھر متی کی انجیل میں اگر ہم دیکھیں 3 باب
اس کی پہلی چند آیات، ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یوحنا استباغی، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی کہا کہ توبہ کرو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پائی مشن والے ہوتے ہیں یہ توبہ کی منادی بہت کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو توبہ کی منادی کے بغیر گزارا نہیں۔ ایسے چرچ میں آئے اور باہر نکل کے ویسے کہ ویسے ہی، تو پھر خدا نے کیا برکتیں ہمیں دینی ہیں؟ برکتیں تو ہمیں تبھی دے گا نا جب ہم سنجیدگی سے آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں، پھر آپ انجوائے کریں گے، پھر آپ خدا کی حضوری سے لطف اندوز ہوں گے۔ جب تک یہ سب کچھ نہیں ہے اس وقت تک کچھ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ توبہ کے بارے میں ہم نے یہ چند حوالے دیکھیں۔ میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ توبہ ہے کیا۔ توبہ کے بارے میں لکھا ہے کہ چینج دا مائنڈ، ذہن کو تبدیل کرنا، چینج دا انر سیلف، اپنے اندر کو تبدیل کرنا، یو ٹرن لینا۔ یو ٹرن سمجھتے ہیں؟ کس طرح سے آپ جا رہے ہیں تو گھوم کے واپس ایسے آ جانا، یعنی کہ جدھر جا رہے ہیں ادھر سے بالکل ہی ختم سلسلہ اور دوسری طرف کو۔ توبہ یہ ہے کہ آپ کا چال چلن جیسا ہے، دنیا داری والا چال چلن ہے، اس سے مکمل طور پر مڑیں، یہ توبہ ہے۔ تمام کاموں کو، دنیاوی کاموں کو جن سے خدا نے منع کیا ہے ان کو مکمل طور پر چھوڑنا، یہ توبہ ہے۔ یونانی ایک لفظ ہے میٹا میلومائی، جس کا مطلب ہے ماضی کے غلط کاموں پر پچھتانا۔ پھر ایک اور یونانی کا لفظ ہے میٹانویا، جس کا مطلب ہے کہ تعلیم حاصل کر کے، معلومات لے کر، کسی سے بات چیت کر کے اپنے ذہن کو تبدیل کرنا، یہ توبہ ہے۔ تو جب ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر ہم صحیح مسیحی بنتے ہیں، پھر ہم مسیح کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں، شاہی کاہنوں کے فرقے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو توبہ سب سے پہلا ضروری کام ہے کہ جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ توبہ تو اس کا ایک حصہ ہے۔ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ پہلے ہم توبہ کریں، پھر ایمان لائیں۔ ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ ایمان لانا ہوتا ہے، آئیں ہم دیکھیں اس کو بائبل کے نقطہ نظر کے مطابق ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب، اس کی 16ویں آیت بڑی مشہور آیت ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ اگر کسی کو آتا تو زبانی اس کو کمپلیٹ کریں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت، جی تھوڑا سا ذرا کھڑے ہو کے بتا دیں۔ ہاں جی، تالیاں بجائیں اس کے لیے، شاباش، ویری گڈ۔ خدا نے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ایمان لانے والے کے لیے انعام کیا ہے؟ ہلاک نہ ہو اور ہمیشہ کی زندگی۔ ہمیشہ کی زندگی وہ آسمانی زندگی ہے، وہ خدا کے پاس گزارنے والی زندگی ہے۔ یہ دنیا تو چند دن کی زندگی ہے، دنیا تو ختم ہونے والی ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ ایمان ہے کہ ہم نے ایمان لانا ہے کہ اکلوتا بیٹا خدا نے بخشا تھا ہمارے لیے۔ پھر ایک اور حوالہ اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل کا ہی ہے، 8واں باب، اس کی 24 آیت، یہاں پہ لکھا ہے، اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں۔
کون؟ ہم تھوڑا سا اوپر سے پڑھ سکتے ہیں 23ویں آیت سے، اس نے ان سے کہا تم نیچے کے ہو میں اوپر کا ہوں، تم دنیا کے ہو میں دنیا کا نہیں ہوں، اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں، کون؟ جو اوپر سے آیا ہوں، میں دنیا کا نہیں، یہ مسیح نے کہا، ہمیں اس چیز پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ایمان نہ لاؤ گے تو اپنے گناہوں میں مرو گے، اور یہ بھی ہمیں ایمان لانا ہے۔ ایک تو ہم نے ایمان لانا ہے کہ خداوند یسوع مسیح دنیا میں اس لیے آیا کہ وہ تمام لوگوں کا نجات دہندہ ہو، پھر لکھا ہے کہ ہمیں اس بات پہ بھی ایمان رکھنا ہے کہ وہ آسمان سے آیا تھا، وہ دنیا کا نہیں، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ ایک دفعہ ایک پاسٹر صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ کسی نے ان سے کہا کہ آپ لوگ جو مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہو یہ ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا آپ مسیح کو کہتے ہو کہ اسے خدا کا بیٹا نہ کہو، ہم سب خدا کے بیٹے ہیں، کیونکہ ہم ڈیلی دعا پڑھتے ہیں آئے ہمارے باپ، تو جب ہم باپ کہتے ہیں تو پھر تو ہم سب بھی اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اور یہ شرف، یہ عزت ہمیں کس نے دی؟ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دی، کیونکہ اس نے ہمیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ تو ایمان لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اسی یوحنا کی انجیل میں ہی اگر ہم اس کا 20واں باب دیکھیں اور اس کی 30ویں آیت، یہاں پہ لکھا ہے، 30ویں اور 31ویں آیت ہم پڑھتے ہیں، اور یسوع نے اور بہت سے معجزے شاگردوں کے سامنے دکھائے جو اس کتاب میں نہیں لکھے گئے، لیکن یہ اس لیے نہیں لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ اچھا، میں ابھی یہ جو میں نے 2 آیتیں پڑھی، میں بیسیکلی ایک ٹیچر بھی ہوں، تو مجھے توجہ دلانا جو ہے، بچوں کی توجہ اپنے لیکچر کی طرف دلانا، وہ مجھے آتا ہے۔ اگر میں ابھی پوچھ لوں کہ 30ویں اور 31ویں آیت میں نے جو الفاظ پڑھے ہیں، میں نے جو جملے پڑھے ہیں، اگر میں کسی سے کہوں کہ کھڑے ہو کر مجھے بتاؤ کہ یہ میں نے کیا پڑھا ہے، تو جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو نہیں بتا پائیں گے نا، پھر شرمندگی تو ہوگی۔ اس لیے مہربانی کر کے ذرا غور سے سنتے جائیں، آپس میں باتیں کریں گے تو پھر اس طرح سے سنجیدگی نہیں آتی، اور سنجیدگی نہ آنے سے خدا ناخوش ہوتا ہے۔ 31ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ یسوع ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ شاگردوں کو کہا گیا، جب ان کو جیلوں میں بند کیا تو پھر انہیں کہا گیا کہ تم نے آئندہ سے یسوع کا نام لے کر کام نہیں کرنا، یسوع کا نام لے کر مناتی نہیں کرنی۔ شیطان اس سے بہت خوفزدہ ہوتا ہے، یسوع کے نام سے اور اس کے خون سے شیطان خوفزدہ ہوتا ہے، اور ہم نے اسی پر ایمان لانا ہے کہ ایسا ہی ہے کہ یسوع کا نام، مسیح کا نام، اس کا خون ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تو یہ ایک دوسرا سٹیپ ہے جو ہم نے اٹھانا ہے، جو خدا ہم سے چاہتا ہے۔ پہلا سٹیپ ہم نے کون سا بولا تھا؟ توبہ، پھر اس کے بعد ایمان لانا، اور پھر اس کے بعد بپتسمہ کی بات ہوتی ہے۔ بپتسمہ ایک نشان ہے، ایک رسم ہے، ایک خدا کے ساتھ عہد ہے، خدا کے ساتھ چلنے کا ایک آغاز ہے جو کہ ہم لیتے ہیں۔ آئیں ہم چند حوالہ جات دیکھتے ہیں کہ بپتسمہ اس کے بارے میں کچھ ہم چیزیں دیکھتے ہیں۔ اعمال 2 باب اور اس کی 38ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں، پترس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ کس کام کے لیے بپتسمہ لینا ہے؟ اس آیت کو ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی
मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, गुनाहों की मुआफ़ी के लिए। तो जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते, बिकॉज बाइबल कहती है जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेते हमारे गुनाहों की माफ़ी नहीं है। आप जाते हुए किसी गंदे पानी में गिर जाएं तो जब तक नहाएंगे नहीं आप पाकीज़ा अपने आप को समझ ही नहीं सकते। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं नहाना, तो फिर उस आलूदगी के साथ आप फिरते रहें। बेशक आप अपने आप को पाक और साफ समझते रहें, लेकिन आप हैं नहीं। जो गंदगी के छींटे पड़े हैं वो पड़े हैं, वो नहाने से ही जाएंगे, वो पाक साफ अच्छे कपड़े पहनने से ही जाएंगे, वैसे नहीं जाएंगे। अगर आप नज़रअंदाज करते रहें, कब तक करते रहेंगे? जब तक करते रहेंगे गुनाह धुलने वाले नहीं। सिर्फ और सिर्फ किससे धुलेंगे गुनाह? किससे गुनाहों की माफ़ी होगी? बपतिस्मा के ज़रिए से। और गुनाह धुलने का वाक़या भी हम देख लेते हैं, हवाला देखते हैं। अगर इसी एमाल के हम एमाल में से 22वां बाब देखें और उसकी 16वीं आयत, मुझे कई दफ़ा कहा जाता है कि आप हवाला जात जो है ना ये ज़्यादा देते हैं, लेकिन बात तस्दीक के साथ, बात सबूत के साथ होती है। लिखा हुआ है 16वीं आयत में, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। गुनाह किससे धुलते हैं? बपतिस्मा से। मुख्तलिफ मज़ाहिब में ये पानी का इस्तेमाल जो है एक मजहबी तौर पर ये किया जाता है। लिटरेचर में इसे कहा जाता है द वाटर इज साइन ऑफ प्यूरिफिकेशन। पानी जो है ये पाकीज़गी की निशानी है। हमारे मुस्लिम दोस्त भाई वज़ू करते हैं और हिंदू जो हैं स्नान करते हैं, और हम सिख तहारत करते हैं। यस, उनके बड़े बड़े तालाब होते हैं जो बनाए हुए। ननकाना साहब में पिछले दिनों हम लाहौर जा रहे थे तो हम ननकाना साहब गए तो उनका बहुत बड़ा एक तालाब है जिसमें वो स्नान करते हैं, जिसमें तहारत करते हैं। तो ये पानी बज़ाहिर तो होता है ना कि डूब के बाहर निकल आना और क्या होता है जी इससे, लेकिन ईमान है, हमें इस बात पे ईमान है, हम ईमान रख कर बपतिस्मा लेते हैं कि हमारे गुनाह धुल जाएंगे, और फिर हम अपने आप को सीधे रास्ते पर भी रखते हैं। और अगर कोई तौबा नहीं करता और बपतिस्मा नहीं लेता तो फिर उसके गुनाह नहीं धुलते। अब कुछ लोग कहते हैं, डरते भी हैं इस बात से कि अगर हमने बपतिस्मा ले लिया और फिर हमसे गुनाह होंगे तो फिर क्या होगा। मेरे अजीज़ों, लिखा हुआ है कि सादिक 7 के 70 बार गिरता है और उठ खड़ा होता है, लेकिन जो गुनाहगार होता है वो गिरा ही रहता है। जिसने खुदा को कबूल कर लिया उसको पता है कि आज अगर मुझसे ये गलती हो गई है, जाने अनजाने में गलती हो गई है, तो शाम को जब वो दुआ करके सोता है कि खुदा मुझे माफ़ फरमाना, मुझसे गलती हो गई है, तो वो खुदा उसे फिर से खड़ा कर देता है। लेकिन जो गुनाहगार होता है वो इस बात को तस्लीम ही नहीं करता कि मुझसे गलती हो गई है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो इस चीज़ को अपना हक समझते हैं, दूसरे के पैसे छीनना, दूसरे से फ्रॉड करना, दूसरों को दुख देना, वो अपना हक समझते हैं। मैं एक शख्स से एक दफ़ा मैं बात कर रहा था तो उसने कहा, मैंने कहा कहाँ जॉब करते हो, तो उसने बताया कि मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ बड़ी मौज है, जब चले जाते हैं बॉस हमारे चले जाते हैं तो फिर जहाँ मर्ज़ी मैं फ़ोन कर सकता हूँ, जहाँ मर्ज़ी जो मर्ज़ी कर सकता। ये नहीं कि वो इतने धड़ल्ले से कह रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, हालांकि ये गुनाह है, लेकिन वो इसे गुनाह नहीं समझता। मैं क्लास में था एक दफ़ा, तो एक बच्ची के पास एक डॉक्टर का पैड था। मैंने कहा ये कहाँ से है? उसने कहा मेरी अम्मी वहाँ पे काम करती है
डॉक्टर के पास तो वहाँ से है। तो मैंने कहा ये तो दवाइयाँ लिखने के काम आता है, डॉक्टर अपना इस पे लिखते हैं, और आपके पास क्यों है? अम्मी मेरी लाई थी। तो देखें ये चोरी है। हम बहुत दफ़ा जहाँ पे हम काम करते हैं हम छोटी छोटी चीज़ें अपना हक समझ कर ले आते हैं, लेकिन ये गुनाह है, खुदा इसे पसंद नहीं करता। वो आपकी नहीं है, जो आपकी नहीं है वो आप नहीं ले सकते, जो आपने ख़रीदी है वो आपकी है। आप किसी की चीज़ नहीं ले सकते जो किसी की मलकियत है। तो जो लोग इस तरह के काम करते हैं, जो फिर खुदा को जिन्होंने कबूल नहीं किया, वो ऐसी चीज़ों को अपना हक समझते हैं। लेकिन सादिक जो है वो माफ़ी मांग लेता है कि खुदावंद मुझसे ये गलती हुई है। इसलिए बपतिस्मा लेना ज़रूरी है कि आपको माफ़ी मांगने का हक मिलता रहेगा और आप खुदावंद में आगे मजबूत होते जाएंगे। तो 3 बातें अभी हमने सीखी हैं: तौबा करना, ईमान लाना और बपतिस्मा लेना। इसके अलावा हम उस वक़्त इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जब ये तीनों स्टेप्स हम ले लेते हैं, तो हम शागिर्दियत के रूप में चले जाते हैं। हम उसके शागिर्द बनने का रुतबा पा लेते हैं। लेकिन हम सब उसके शागिर्द उस वक़्त ही बन सकते हैं जब हम अपने आप को पहले इन 3 स्टेप्स में अपने आप को कायम कर रहे हैं। पहले आए हम एक हवाला देखते हैं, मत्ती 28वां बाब, बड़ा मशहूर हवाला है। 28वां बाब, उसकी आखिरी 3 आयात। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया! ये कैसा अजीम दावा है। आज अपने घर पे दावा नहीं किया जा सकता कि कुल इख्तियार मेरे पास है, लेकिन यीशु तमाम आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। तो फिर उसके अंदर जो बसते हैं वो भी उसके इख्तियार में है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। क्या करो? सब कौमों को शागिर्द बनाओ। ये रसूलों को तलकीन की जा रही है, ये रसूलों को कहा जा रहा है, क्योंकि शागिर्द जब बनते हैं तो फिर ही बंदा सही तौर पर कायम होता है। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शागिर्दों को कहा कि मैं हमेशा तक तुम्हारे साथ हूँ। और अगर हम शागिर्द बन जाते हैं, हम भी उस मुकाम पे आते हैं, तो फिर खुदा का ये वादा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, ये हमारे लिए भी है, ये आने वाली नस्लों के लिए भी है, ये पिछली नस्लों के लिए भी था। मगर बदकिस्मती ये है कि आज हम मसीह के शागिर्द नहीं हैं। आज हम बहुत सी दूसरी बातों के शागिर्द हैं। हमने मसीह को एक साइड पे रख लिया। मैं समझता हूँ कि जब तरक्की मसीह की तरफ से आती है तो बंदे की अपनी कोशिशें जो हैं वो जैसी मर्ज़ी हों वो अलग चली जाती हैं। उसने कहा तुम घबराना नहीं कि अदालतों में जाकर क्या कहोगे, मैं खुद ही कह लूँगा जो कहना होगा। इसलिए अगर आप अपने आप को उसकी शागिर्दियत में देते हो तो कामयाबियाँ आपकी हैं। शागिर्द के बारे में लिखा है कि वो अपने उस्ताद जैसा होता है। लूका की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 40वीं आयत में, कि वो आगे नहीं बढ़ जाता। आजकल तो माहौल ही और हो गया है कि शागिर्द जो हैं वो उस्ताद का उतना एहतराम ही नहीं करते, लेकिन मसीह कहता है कि वो शागिर्द उस्ताद जैसा होता है। अगर हम यीशु के शागिर्द बनते हैं तो हमारा उस्ताद जैसा है हम भी वैसे ही हो जाएंगे। फिर हम पर भी उंगली नहीं उठेगी, हम भी यीशु के साथ चलने वाले होंगे। और चौथी बात जो है, जो सबसे अहम है, वो ये है कि कई दफ़ा हम खुदा को कबूल करके भी फिर भी पीछे हट जाते हैं। लेकिन मुकाशवा में लिखा हुआ है जान देने तक वफादार रहे, तो फिर ज़िंदगी का ताज तुझे
ملے گا۔ استاد کا اپنے شاگرد کی حفاظت، حوصلہ اور تحفظ کا وعدہ اور انعام کا وعدہ ہے جو وہ ہمیں دیتا ہے۔ لوکا کی انجیل 8واں باب اگر ہم دیکھیں، اب ہم کلام کے آخر کی طرف جا رہے ہیں، 8واں باب اس کی 13ویں آیت، اور چٹان پر کے وہ لوگ ہیں، جب یسوع نے کہا کہ بیج پھینکا جاتا ہے اور کچھ چٹانوں میں گر جاتا ہے، اور چٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں لیکن جڑ نہیں رکھتے، مگر کچھ عرصہ تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں۔ ہم نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، بپتسمہ لے لیا، اس کے شاگرد بن گئے، لیکن پھر اس کے ساتھ ریگولر چلنا ضروری ہے۔ آزمائش کے وقت آ کر پھر نہیں جانا، جیسا لکھا ہے، مگر کچھ عرصہ تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں۔ ان کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہوتی۔ گناہوں سے بچ کر آخر تک قائم رہنا ضروری ہے۔ یہ عبرانیوں 3 باب اس کی 12ویں سے 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ مکاشفہ 2 باب اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے، بعض اپنی محبت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لکھا کہ تم نے پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بپتسمہ لیا تھا، جب میں نے روح القدس پایا تھا، تو اس وقت ایک اور ہی سین تھا، ایک اور ہی مزہ تھا۔ تو آج کیوں نہیں ہے وہ؟ اس لیے لکھا ہے کہ تم نے پہلی محبت چھوڑ دی ہے۔ اس کا خدا کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے۔ بعض جھوٹی تعلیموں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کئی ایسی تعلیمیں ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح تو آ چکا ہے، جب کلیسیا آ گئی تو یسوع مسیح بھی آ گیا، لیکن ایسی تعلیم پہ ہم بلیو نہیں کرتے۔ ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ یسوع مسیح آئے گا اور کلیسیا آسمان پر اٹھ کر اس کا استقبال کرے گی۔ پھر مکاشفہ 3 باب اس کے 15ویں اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، تو نہ سرد ہے نہ گرم ہے۔ ہم بیچ والی ایک سچویشن میں پھرتے رہتے ہیں، کہتے یہ رہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، لیکن ہم مسیحی ہوتے نہیں، نہ سرد ہے نہ گرم ہے۔ ایک جگہ میں میسج ہو رہا تھا، پاسٹر صاحب میسج دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ایماندار سب سے زیادہ خطرے میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت سمجھتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں، لیکن اگر نہیں چلتا تو پھر بڑی خطرناک چیز ہے۔ نہ سرد ہے نہ گرم ہے، نہ تو مجھ سے پیچھے ہی ہٹتا ہے اور نہ صحیح طریقے سے میرے ساتھ چلتا ہے۔ تو ایسی سچویشن نہیں۔ لکھا ہے جان دینے تک وفادار رہ تو زندگی کا تاج تجھے ملے گا۔ اور 2 پطرس اس کے 3 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو میرے عزیزو، آج کا کلام آپ لوگوں سے مخاطب ہے۔ آج خدا اپنے کلام کے ذریعے، اپنے اس کلام کے ذریعے جس میں سے میں نے حوالہ جات پڑھے، آپ سے مخاطب ہے۔ اس کلام کے حوالہ جات کے ذریعے سے آپ سے مخاطب ہے، اور وہ آپ کو موقع دے رہا ہے۔ لکھا ہے کہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اگر آج ہم اس نوبت تک ابھی تک نہیں آئے تو میرے عزیزوں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے دلوں کو کھولیں، اپنے ذہنوں کو کھولیں، اور ہم دیکھیں کہ کیا واقعہ ہی ہم خدا کے اچھے شاگرد ہیں؟ کیا ہم نے توبہ کی ہوئی ہے؟ کیا ہم ایمان لائے ہیں؟ کیا ہم نے بپتسمہ لیا ہے؟ اور اگر نہیں لیا تو یہ ایک سوچنے والا لمحہ ہے۔ آج خدا کا کلام آپ سے مخاطب ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے آج تک خدا کو قبول نہیں کیا، اپنے گناہوں کی معافی نہیں لی، تو آج موقع ہے۔ قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی قبولیت کا وقت آج ہی ہو۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں
اور اپنے رویوں پر، اپنے طور طریقوں پر، اپنے چال چلن پر ہم دیکھیں، چیک کریں کہ کیا واقعہ ہی ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں یا سطحی سے ہیں، اوپری سے ہم ہیں اور اندر سے ہم کسی اور کے ساتھ ہیں۔